بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں جہاں ہوں گے انشاءاللہ ایمان اور صحت کی نعمت سے مالا مال ہوں گے۔ تو آج ہم اپنی اگلی نئی ویڈیو کی طرف آتے ہیں، جس میں آج ہمارا سبق ہوگا کہ وہ جو ہم نے حروف تہجی کے 29 حروف پڑھے تھے، ان کو مخارج کے ساتھ ہم نے اس کو ادا کیا ہے، اس کا مخرج بھی دیکھا ہم نے کیسے ادا کرنا ہے اور اس کی آواز کیسی نکلنی ہے۔ اس کے بعد اب ہم اس پوری ترتیب میں سے یہ ڈھونڈنے ہیں کہ اس میں سے موٹے حروف کون سے ہیں۔ موٹے حروف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ صرف ان کی ادائیگی موٹی ہوتی ہے لیکن ہونٹ موٹے نہیں ہوتے، یعنی کہ ان کی جو آواز ہوتی ہے وہ پر ہوتی ہے، لیکن جو اس کی ہونٹوں والے جو معاملہ ہے نا وہ صرف دو جگہ پہ ہوتا ہے۔ وہ میں نے پہلے بھی شاید بتایا ہے کہ وہ ہونٹ جو ہوتے ہیں نا پورے قرآن پاک میں ہے یا قاعدے میں ہے، جہاں بھی صرف دو جگہ پہ ہونٹ گول ہوتے ہیں، ایک واؤ اور ایک پیش کی جگہ پہ، بس واؤ اور پیش پہ ہونٹ گول ہوتے ہیں، ورنہ کسی پہ ہونٹ گول نہیں ہوتے۔ ہاں، یہ جو موٹے حروف ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ پورے یعنی قاعدے میں قرآن پاک میں یہ حروف تہجی تو ہے یعنی مکمل یعنی قرآن پاک، تو باقی دیکھتے ہیں کہ حروف تہجی میں سے موٹے حروف کون کون سے ہیں۔ ٹھیک ہے، موٹے حروف کا ایک مجموعہ ہے، آپ نے دھیان سے دیکھنا ہے کہ موٹے حروف کا ایک مجموعہ ہے، وہ ہے یہ لکھا ہے خص غین قیز۔ ٹھیک ہے، موٹے حروف کا یعنی مجموعہ کیا ہے؟ خص غین قیز۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں جتنے حروف ہیں نا وہ سارے موٹے حروف ہیں۔ ٹھیک ہے، جیسے کہ خ، صاد، غاد، غین، ط، ق، غ۔ آگے سمجھ، یعنی کہ اب ہم اس کو علیحدہ علیحدہ یوں لکھیں گے تو یہ ہماری جگہ سے آگے دے گا، تو اس کو ایک جملے میں کر دیا، اس کا ایک مجموعہ بنا دیا، خص غین قیز، اس طرح کر دیا۔ ٹھیک ہے، اب ہم ویسے یعنی یہاں دیکھ کے بھی پڑھا سکتے ہیں اور یہاں دیکھ کے بھی ہم یاد کر سکتے ہیں۔ خ، صاد، غاد، تو یہاں سے تھوڑی ترتیب علیحدہ لکھی ہوئی ہے، لیکن یہاں تو جو ترتیب ہے وہ علیحدہ ہے۔ ٹھیک ہے، وہ ایک یعنی مجموعہ بناتے ہوئے اس طرح بیان کیا ہے، خ، صاد، غاد، ط، ظ، غین، قاف، یعنی یہ لکھا ہوا ہے جس طرح حروف تہجی میں اس کی ترتیب ہے، لیکن یہ جس طرح یعنی وہ جملے میں مجموعہ بنا وہ اس لحاظ سے ہے۔ ٹھیک ہے، آگے ہم چلتے ہیں کہ جو یعنی اس پوری ترتیب میں جو نرم حروف ہیں وہ کون کون سے ہیں۔ آپ نے غور کرنا ہے کہ نرم حروف کون کون سے ہیں، تو وہ ہیں ث، ذال، غ، یعنی کہ یہ وہ حروف ہیں جن میں سیٹی کی آواز نہیں نکلے گی۔ اگر اس میں سے سیٹی کی آواز نکلے گی تو اس کا ترجمہ بھی بدلے گا اور یہ لفظ بھی اپنے آپ یعنی اپنا جو اصل مطلب ہے وہ ختم کر دیں گے۔ آگے سیٹی والے حروف، یعنی سیٹی جس کو ادا کرتے وقت ہم نے سیٹی کی آواز نکالنی ہے ایسے کر کے، تو یعنی زا پڑھنا ہے تب بھی سیٹی کی آواز نکلے گی، سین پڑھیں گے تب بھی سیٹی کی آواز نکلے گی، صاد یہ بھی سیٹی کی آواز۔ ہاں جی، اب ہم نے آج کے سبق میں ہم نے 3 باتیں سیکھی ہیں۔ ایک تو اس مکمل ترتیب میں موٹے حروف کتنے ہیں؟ 2 3 4 5 6 7 حروف ہیں، جس میں سے ہم نے مکمل ترتیب میں سے جو موٹے کرنے ہیں، خ، صاد، ظ، ط، ظ، غین، قاف۔ اس کے بعد اگلا جو بات ہم نے دیکھی ہے وہ ہے نرم حروف۔ نرم حروف صرف 3 ہیں، تا، ذال، غ۔ ٹھیک ہے، آگے جو ہے سیٹی والے حروف، سیٹی والے حروف کتنے ہیں؟ وہ بھی 3 ہیں، نرم بھی 3 ہیں، سیٹی والے بھی 3 ہیں، تو وہ کیا ہے؟ زا، سین، صاد۔ ٹھیک ہے، ہاں جی، تو آج کا ہم سبق کے پاس اتنا سا پڑھیں گے۔ سبق تھوڑا ہوتا ہے لیکن وہ مختصر کے ساتھ ہم جامع بھی بناتے ہیں تاکہ وہ تھوڑا سبق آسانی سے ہم یاد کر سکیں، آسانی سے ہم سمجھ سکیں۔ اگر ہماری بات لمبی ہو جاتی ہے، یہ ہمارا سبق لمبا ہوتا ہے، تو آگے پڑھنے کے ساتھ ساتھ جب ہم یعنی پیچھے والا جو ہوتا ہے نا وہ تھوڑا سا یعنی دماغ سے نکلنا شروع ہو جاتا ہے، اس لیے چھوٹی ویڈیوز لیے بناتی ہوں تاکہ تھوڑا پڑھ سکیں اور ہم اچھا اور بہت خوبصورت سا ادا کر سکیں۔ ٹھیک ہے، چلیں آج کی ویڈیو کا اختتام یہیں پہ کرتے ہیں، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے آپ اپنا خیال رکھیے اور مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔